عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے سٹوڈیو میں ہم نازش فکر و فن، ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا طارق انور مصباحی مدحت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ طارق انور مصباحی مدحت اللہ علیہ اپنے آپ میں ایک تحریک کی مانند ہیں اور اپنے آپ میں ایک مکمل جہان رکھتے ہیں۔ آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ آپ کی جملہ خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ شافعی، مالکی، حنبلی پر بھی گہری اور عمیق نظر رکھتے ہیں، جس کا ثبوت آپ کی مشہور تصنیف مصباح المصابیح فی احکام التراویح میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نیز آپ نے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ قاضی شمس الدین جعفری جون پوری علیہ رحمت رضوان کی مختصر و تمام ضروری مسائل پر مشتمل فقہ حنفی پر لکھی گئی قانون شریعت نامی کتاب کے طرز پر فقہ شافعی پر مشتمل قانون شریعت شافعی تحریر فرمائی۔ فقہ شافعی پر مشتمل اس کتاب کا اپلیکیشن آپ کو وفا سافٹ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ پلے اسٹور پر قانون شریعت شافعی کے نام سے سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دور حاضر میں جہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء، نام نہاد مبلغین مسلک اہل سنت سے اعتدال کے نام پر اعتزال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت میں نوجوان قلمکار اور دانشور اپنے آپ کو بہت زیادہ دور اندیش بنا کر پیش کرتے ہوئے مسلک اہل سنت و جماعت میں نقب زنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں آپ نے یعنی علامہ طارق انور مصباحی مدحت اللہ علیہ نے بے باکی کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے رہے اور مسلک اہل سنت و جماعت جسے عام طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کی حفاظت فرماتے رہے۔ دوستو اردن کے حکمران شاہ عبداللہ بن حسین نے 2004 کو اردن کی راجدھانی سے اپنا بیان جاری کیا۔ اس کے بعد بادشاہ عمان نے ایک اپنا استفتاء تمام مسالک کے علماء کے سامنے پیش کیا اور جس کے جوابات کو اجتماعی فیصلے کی شکل میں حکومت کے زیر نگرانی شائع کروایا۔ پھر شاہ اردن نے 2005 میں دیگر مختلف ممالک کے تقریباً 200 علماء کے پاس 3 سوالات پر مشتمل ایک استفتاء بھیجا۔ جو سوالات کچھ یوں تھے: مسلم کی تعریف، کیا تکفیر جائز ہے، حق افتاء کس کو حاصل۔ ان تینوں سوالات کے جوابات مختلف علماء نے دیے اور مختلف مقامات پر علماء کی جانب سے کانفرنسیں منعقد ہوئی اور تائیدی دستخطیں کی گئی۔ جن 3 امور پر تائیدی دستخطیں کی گئی وہ امور ثلاثہ میں کئی مسائل میں اختلاف پایا گیا، تو علامہ طارق انور مصباحی مدحت اللہ علیہ نے عمان اعلامیہ حقائق کے اجالے میں ایک زبردست کتاب تالیف فرمائی اور اہل سنت و جماعت کو ایک بڑے فتنے سے آگاہ فرمایا۔ حضرت علامہ طارق انور مصباحی صاحب کا اسم گرامی محمد طارق انور اور آپ کے والد گرامی کا نام مولانا عبدالشکور اور آپ کے دادا کا نام ملک سخاوت اور ان کے پردادا کا نام ملک نتھو ہے۔ آپ کی ولادت دستاویزی کاغذات کے مطابق 5 جنوری 1978 کو اپنے آبائی وطن موضع بھبنور ضلع نوادہ بہار میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی اور 1412 ہجری بمطابق 1992 میں جامعہ اشرفیہ میں درجہ ثالثہ میں آپ کا داخلہ ہوا۔ 1419 ہجری بمطابق 1998 میں شعبہ فضیلت سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے فراغت کے بعد شاہ جماعت حسن، دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا، جامعہ حضرت بلال پیانیری روڈ بنگلور اور جامعہ سعدیہ کاسرگوڈ وغیرہ میں اپنی تدریسی اور تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے اور کچھ مدت تک آپ نے صوبہ بہار میں بھی اپنی تدریسی خدمات انجام دی۔ اب شاید تقریباً آپ بھٹکل کے قریب شرور میں اپنے علم و فن کی دریا بہا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا طارق انور مصباحی صاحب نے مختلف موضوعات پر 100 سے زائد کتب و رسائل تحریر فرمائے، جس میں سے تقریباً کئی کتابیں اور رسائل آپ کے انٹرنیٹ پر، ٹیلی گرام پر، گوگل وغیرہ پر آپ کو مل جائیں گے، یا پھر عطاءالنبی.com، اس پر بھی آپ کو تقریباً علامہ طارق انور صاحب کی کتابیں دستیاب ہیں، جو کہ آپ کے علم و فن کا جیتا جاگتا شاہکار ہیں۔ آپ نے خصوصیات کے ساتھ اپنی تصنیفات میں دور حاضر کے پیچیدہ مسائل کے تعلق سے کافی رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلاً قوم مسلم کی سیاسی، تہذیبی، تعلیمی، علمی بلندی کے لیے ہر وقت آپ جب بھی ضرورت ہوتی ہے آپ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کا کافی مواد آپ نے فراہم کر دیا ہے۔ آپ نے تقریباً ماہنامہ پیام شریعت کے مدیر کی حیثیت سے اور اس میں آپ مستقل قلمکار کی حیثیت سے اس طرح کے 20
اہل سنت و جماعت قومی مسلم کے حوالے سے سنجیدہ اور حالات حاضرات سے متعلق مضامین تحریر فرما چکے ہیں۔ آپ نے وہی صرف اتنا ہی نہیں، اعتقاد کے باب میں بھی کافی کام کیا ہے۔ مسئلہ تکفیر نیز تکفیر اشخاص اربعہ دیوبندی سنی اختلاف پر آپ نے تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں تحریر فرمائی، جس میں 12 رسائل پر مشتمل البرکات النبیہ فی الاحکام شریعہ خصوصیت کے ساتھ آپ کا علمی شاہکار ہے۔ نیز آپ نے مناظراتی مباحث، فرقہ وہابیہ، اقسام و احکام، ضروریات دین اور منکرین، تحقیقات و تنقیدات، مسئلہ تکفیر، تحقیق یا تقلید، ضروریات دین کی تعریفات وغیرہ، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے 562 علوم آپ کی شاہکار تصانیف ہیں۔ علامہ طارق انور مصباحی صاحب درس و تدریس کے علاوہ تحریکی خدمات میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی ذہن سازی اور بیداری کے لیے آپ نے کافی سرگرم رہتے ہیں۔ 2012 میں آپ نے حسام الحرمین پر تصدیق جدید کی تحریک کا آغاز کیا، جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور ماہنامہ پیغام شریعت دہلی کے فروغ و ارتقاء کے لیے آپ اپنی توانائیاں اور قوتیں روز اول سے، یعنی جب سے رسالہ شروع ہوا ہے اس وقت سے فراہم کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو نوجوانوں کی ذہن سازی و قلم کاروں کی مشق کے لیے چند گروپ بھی آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جس میں آپ ہر وقت جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فکر رضا کی اور علم رضا کی ترسیل و ابلاغ کے لیے خصوصاً تلخیص اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی کتابوں کی تحریر فرمائی، جن میں تلخیص نہج السلامہ اور تلخیص تدبیر فلاح و نجات، تلخیص طریق اثبات الحلال۔ اس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے فکر و عمل اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے پیغام کو عام کرنے کی صحیح فرماتے رہتے ہیں۔ ہم نے اب تک جتنی باتیں کہی ہیں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ علامہ طارق انور مصباحی صاحب اس سے کافی زیادہ کے مستحق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور آپ سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔